السلام علیکم. میں ہوں تہمینہ شیخ. ایک لڑکا تیار ہو رہا ہے. اس کی والدہ یہ کہتی ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا میں جمعے کی تیاری کر رہا ہوں. جمعہ کی نماز ادا کرنے باجماعت مسجد جاؤں گا. والدہ نماز سے جمعہ ادا کرو, سیدھا گھر واپس آنا. کچھ دن پہلے علاقے میں ایک قتل ہوا ہے. اس قتل کی تفتیش کرنے کے لیے پولیس نے ہمارے علاقے میں آنا ہے اور ساتھ میں ایک سکینر ڈیوائس بھی لے کر آنی ہے. یہ پولیس جو ہے وہ پورے علاقے کے لوگوں کے ہاتھوں کو اس سکینر ڈیوائس سے سکین کرے گی, قاتل پکڑا جائے گا. دیہاتی مائیں اپنے بچے کو کنوینس کر رہی ہیں, سمجھا رہی ہیں. لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے امی جی, ابھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. جمعہ پڑھنے چلا گیا. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد امام مسجد سے قریب کھڑے ہو کے بات چیت کرنے لگا. گھر آ کر بتاتا ہے کہ پولیس آئے گی, مجھے پکڑے گی, سکین کرے گی, آپ سب حیران ہو جائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں, جس قاتل کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. یہ سن کر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں تم مینٹل ہو, پاگل ہو, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم. اب مقتول کون تھا, قتل کرنے کی وجہ کیا ہے, اور جمعہ کے بعد امام مسجد کے ساتھ بات چیت کیا ہوئی, امپورٹنٹ یہ ہے. ڈیٹیلز ایسے ہیں کہ ملتان کا یہ افسوسناک واقعہ ہے, اور جو ایریا ہے ملتان کا جہاں پر یہ ایشو بنا, یہ مسئلہ بنا, وہ ہے جلال پور پیر والا. یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے. اس فیملی کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے حفیظ الرحمان. حفیظ الرحمان صاحب کا ایک بیٹا ہے. یہ بیٹا ابو ہریرہ اس کا نام ہے, اور 3 سال اس بچے کی عمر ہے. 23 اکتوبر کو حفیظ الرحمان جاتا ہے تھانہ سٹی جلال پور پیر والا میں, اور یہاں پر اپنے بیٹے کے اغوا کی ایک FIR کٹواتا ہے. بیٹے کا نام ہے ابو ہریرہ, عمر ہے 3 سال. میں وہ FIR جو ہے آپ کو باقاعدہ طور پر پڑھ کر سناؤں گی تاکہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر ہوں. تھانہ ہے سٹی جلال پور پیر والا, ضلع ملتان. مدعی ہے اس کا حفیظ الرحمان یعنی کہ والد. بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ سٹی جلال پور, جناب عالی گزارش ہے کہ میں بستی میوالا موضع نوراجہ بھٹا کا مستقل رہائشی ہوں. مورخہ 21/10/24 کو بوقت تقریباً 3 بجے میرا بیٹا ابو ہریرہ جس کی عمر 3 سال ہے گھر سے کھیلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا اور کافی دیر تک واپس گھر نہ آیا. گھر والوں کو تشویش لاحق ہوئی, گھر سے باہر نکلا اور اپنے بچے ابو ہریرہ کو تلاش کروایا. محمد یاسین ولد شوق محمد اور سیف الرحمان ولد منظور احمد نے دہی ملاتے ہوئے جنہوں نے بتلایا ہے کہ تمہارا بچہ ابو ہریرہ گلی میں بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تو کھیل رہا تھا. بچے کو ہمراہ گواہان دیگران کے کافی گرد و نواح رشتہ داروں سے تلاش کیا جو کہ نہیں ملا. میرا کبھی شبہ ہے کہ میرے بچے ابو ہریرہ کو کسی نامعلوم شخص نے اغوا کر لیا ہے, اور پھر آگے سارے کا سارا سلسلہ تفتیشی اور یہ وہ نام ہوتے. یہ FIR میں نے آپ کو سنائی, کانٹینٹ میں نے آپ کو سنایا. اب میں آگے مزید ڈیٹیل کی طرف آتی ہوں. FIR جیسے ہی درج ہو جاتی ہے تو پولیس ظاہر مدعیوں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی پر شک ہے, کوئی دشمنی, کوئی مسئلہ, کوئی پیسوں کا لین دین, کوئی رنجش, کوئی پرانی دشمنی. تو اس فیملی سے بھی یہ جنرلی پولیس کے سوال ہوتے ہیں. پولیس اس فیملی سے بھی پوچھتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چکر نہیں ہے. پولیس ان کو کہتی ہے یہ کام آپ کے اپنے کسی بندے کا ہے. کل ہم آپ کے گاؤں آئیں گے, گاؤں والوں سے پوچھیں گے, رشتہ داروں سے پوچھیں گے اس بچے کے اغوا کے متعلق, ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسئلہ کس نے خراب کیا. حفیظ الرحمان واپس گھر آتا ہے, گاؤں والوں کو, رشتہ داروں کو بتاتا ہے کہ بھائی کل ہونی ہے تفتیش, دیکھنا پھر پتہ لگ جائے گا کہ میرا بچہ کدھر ہے. پولیس اصل ملزم تک پہنچ جائے گی. جمعے کا دن آ گیا. حفیظ کے ایک چچا ہیں اور اس چچا کا ایک بیٹا ہے. اس بیٹے کا نام ہے اجمل, یعنی اجمل جو ہے وہ کزن لگا چچا کا بیٹا ہے. جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ اجمل جب جا رہا ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے تو اجمل کی والدہ کہتی ہیں کہ تم ٹائم سے گھر آ جانا, پولیس نے آنا ہے, سکینر ڈیوائس ہوگی,
انہوں نے چیک کرنا ہے تو تم ٹائم سے سیدھا گھر آ جانا، میرا دل گھبراتا ہے۔ اجمل جمعہ پڑھنے چلا گیا، جمعہ کی نماز پوری ہوئی، مولوی صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے بتائیے اس کا کیا طریقہ کار ہے، معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب بتاتے ہیں جس نے جس کا دل دکھایا ہے وہ آتا ہے حقوق العباد میں، اور حقوق العباد کی معافی تب ہوتی ہے جب آپ اس بندے سے معافی مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اس معافی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کرنا، پھر اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں مولوی صاحب، اجمل کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اجمل کے دل میں چل رہا ہے کہ اس نے ابو ہریرہ کو کس طرح سے قتل کیا، کہاں لے کر گیا، یہ سب من ہی من میں چل رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے ساری کی ساری بات اپنی فیملی کو بتا تو دی ہے گھر آ کر، لیکن اس کے باوجود فیملی حیران ہے، ہرکی بکی ہے کہ تم جو بول رہے ہو تمہیں پتہ ہے، ہوش میں ہو، واقعی یہ بات سچی ہے جو تم کر رہے ہو؟ کہتا ہے جی سچی بات ہے۔ اتنے میں پولیس آ گئی، گھر میں آ گئی، پوچھنا شروع کیا، فوراً پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اجمل نے یہ قتل کیا ہے۔ پولیس کی عام بندے کی 2 آنکھیں، پولیس کی 4 آنکھیں۔ اغوا کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ پولیس نے تفتیش مزید کی اجمل سے اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ اجمل کہتا ہے کہ میں ریکور کروا دیتا ہوں، برآمدگی کہہ لیں، میں کروا دیتا ہوں۔ مکئی کی ایک فصل ہے، وہاں پر میں نے ابو ہریرہ کو مار کے گاڑ دیا، دفن نہیں کیا، پھینکا نہیں، گاڑ دیا۔ پولیس کہتی ہے چل بھائی ڈالے میں ریکور کرا۔ اجمل کو ڈالا پولیس کے ڈالے میں، راستہ پوچھتے گئے، اسی مکئی کی فصل میں لے گئے اور جا کے جو پوائنٹ آؤٹ کی جگہ وہاں سے کھدائی تھوڑی سی کی تو نیچے سے ابو ہریرہ کی لاش نکلی، ڈیڈ باڈی نکلی، بچے کی ڈیڈ باڈی ریکور ہو گئی۔ واپس تھانے، کیا کیوں؟ وجہ انات کیا ہے؟ 3 سال کا بچہ، تم کو دشمنی بنتی نہیں ہے، چکر کیا ہے؟ بڑے حیران کن بات کرتا ہے اجمل، میں بڑی حیران ہوئی اس کی سٹیٹمنٹ سن کے، اور یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیا کیا بات لوگ دلوں میں رکھ لیتے ہیں، کس کس وجہ سے مسائل شروع ہوتے ہیں، وہ نفرتیں جنم کہاں سے لیتی ہیں، اور وہ پودا جو بویا جاتا ہے، وہ نفرت جو بوٹا کہہ لیں، بیج کہہ لیں، جو لگایا جاتا ہے وہ قتل کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں۔ اجمل کہتا ہے ابو ہریرہ کے جو والد ہیں، یعنی کہ اس کا باپ، یہ مجھے کہتا ہے تم پاگل ہو، یہ مجھے کہتا ہے تم گھٹیا ہو، یہ مجھے ساروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، یہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کرتا ہے۔ میں اس وقت تو یہ باتیں پی جاتا تھا، سن لیتا تھا، 4 وہ سناتا تھا تو 1 آدھی میں جواب دیتا تھا اور کبھی نہیں بھی دیتا تھا، لیکن میرے اندر ہی اندر لوا پکڑا تھا، مجھے بہت غصہ آتا تھا، میں جواب دینا چاہتا تھا لیکن یہ چونکہ بڑا تھا مجھے جواب دینا نہیں آتا تھا، لیکن میرے اندر لاوا پکڑا تھا کہ میری بےزتی سالوں کے سامنے کر دی ہے، اپنے بیٹے کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ اس غصے میں، نفرت میں، رنجش میں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر قتل کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں اس کو ڈیڈ باڈی کدھر کروں، تو میں نے پھر مکئی کی فصلوں میں گاڑ دی، اور میرے من کو یہ تسکین ہوئی کہ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، مجھے پاگل کہتا ہے، ذلیل کہتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ساروں کے بیچ میں باتیں سناتا ہے، میں نے اس کا بچہ بھی مار دیا، اب مزہ آئے گا اس کو۔ نفرت، بے عزتی، رنجش، اس وجہ سے ابو ہریرہ کا قتل ہوا، اب تک کی تفصیلات کے مطابق۔ اب آگے مزید تفتیش ہوگی، مزید چیزیں باہر آئیں گی کہ کیا صرف یہی وجہ تھی، کوئی اس کے علاوہ اس بچے کے ساتھ کوئی حرکت، کوئی مسئلہ یا کچھ اور تھا یا نہیں تھا، دونوں باتیں ہیں۔ ابھی تک کی جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ نفرت کی وجہ سے یہ کام ڈالا ہے۔ اب وقوع میرا ہو گیا پورا، کیس تہمینہ شیخ سنا چکی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، وہ بھابھی کا بیٹا ہے، وہ آپ کا سگا بچہ ہے، بیٹا یہ بیٹی ہے، وہ آپ کا سگا بچہ ہے، کوئی رشتہ دار کا پھوپھی تائی چاچے کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ یہ سمجھ کے بچے کو بے عزت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کبھی کبھار گالی بھی نکال دیتے ہیں، دبکا مار دیتے ہیں، بازو کھینچ دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، اس کی خیر ہے، اس کی کون سی عزت ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے جس شخص کو ایک منفرد شخصیت کے طور پر دنیا پر بھیجا تو عزت کے ساتھ بھیجا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، چلو جی اس کو خیر ہے، وہ بچپن سے وہ چیزیں دل میں رکھتا ہے، جیسے ہی با اختیار ہوتا ہے
کام ڈال دیتا ہے جیسے اجمل نے ڈال دیا. تو برائے مہربانی تمام پیرنٹس سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو کمرے میں لے جا کے سمجھائیں, منائیں, بتائیں, پیار کریں, لاڈ اٹھائیں, سختی کریں, جو مرضی کریں, ساروں کے سامنے ذلیل نہ کریں. بچے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے کہ میری ماں یا میرے باپ کو میری پرواہ کوئی نہیں ہے, میرا تماشا پورا خاندان دیکھتا ہے, میری ماں باپ کہتے ہیں جی بلے بلے بلے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے بچے کی عزت اس طرح کریں جس طرح آپ اپنی عزت کرتے ہیں. اپنے کزن کی, تائے, چاچے, بیٹے کی, رشتہ دار کی عزت بھی اس طرح کریں. سب کی عزت برابر ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے, کوئی جونیئر نہیں ہے, سب برابر ہیں. تھینک یو.